اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسول کریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ میں فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب اپنا جیسا کیسا بھی ہو، نصیب اپنا جیسا کیسا بھی ہو، نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو پھر اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہو، ابو بکر عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہو تو پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا اینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ ارے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، ارے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ تمام حضرات ذوق شوق محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام شمع رسول کے دیوانوں، اہل بیت کے پروانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے محبت کرنے والوں، غیرت مند غیور مسلمانوں، آپ کے اس ادارہ کے اندر آج دوسری مرتبہ دین کی نسبت سے حاضری ہو رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم میری حاضری کو بھی اللہ رب العزت قبول فرمائے، اللہ آپ سب کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اسٹیج کے اوپر اور مجمع کے اندر علماء کرام تشریف فرما ہے، اور بالخصوص مبارکباد کے لائق حضرت اقدس حضرت قاری محمد حق نواز صاحب مبارکباد کے لائق ہیں، مستحق ہیں کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اس پروگرام کو، اس محفل کو سجایا۔ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ان کو اللہ رب العزت کا نئے بدل عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، نہایت بہت ہی وقت مختصر ہے، تو مختصر وقت کے اندر دین کی نسبت سے ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بعد انشاءاللہ علماء کرام اپنے اپنے تفصیلی خطابات فرمائیں گے، اور جتنے احباب تشریف فرما ہیں اس انداز سے بیٹھیں کہ ہم جب تک پروگرام ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ہم یہیں پہ تشریف فرما رہیں گے نا انشاءاللہ؟ پروگرام سارا سن کر جائیں گے نا انشاءاللہ؟ یہ حضرت مولانا منظور چنوٹی نور اللہ مرکزوں کا لگایا ہوا گلشن ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت گلشن کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے اور اس پورے علاقے کو اس کا ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو میرے دوستو،
آج کا عنوان عظمت قرآن ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر لیلۃ الشب برات کی رات بھی آتی ہے، تو اس کو بھی سامنے رکھ کر آپ حضرات کے سامنے گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا، وہ اللہ رب العزت کہ جس نے آسمان کو بغیر ستون پہ کھڑا کیا ہے، وہ اللہ رب العزت کہ جس نے چاند کو بنایا، وہ اللہ رب العزت کہ جس نے ستاروں کو بنایا، وہ اللہ رب العزت جس نے سورج کو بنایا، وہ اللہ رب العزت کہ اس کائنات کے اندر جس اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت ہے، اور اس کائنات کے اندر پوری کائنات کا خالق بھی وہ ہے، پوری کائنات کا مالک بھی وہ ہے، پوری کائنات کا رازق بھی وہ ہے، پوری کائنات کو دینے والی بھی وہی ذات ہے۔ وہ ذات کون سی ذات ہے کہ جس نے سارے انبیاء کو عظمتوں سے نوازا ہے، جس نے سارے رسولوں کو شانوں سے نوازا ہے، جنہوں نے اللہ نے تمام انبیاء کو عظمتوں سے نوازا ہے، وہ اللہ رب العزت جس نے آخر کے اندر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کو اس کائنات کے اندر بھیجا اور بھیج کر امت کے اوپر احسان کیا، وہ محمد مصطفیٰ ہے کہ جس کی عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ یہ صاحب قرآن بھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے آنے کے بعد اللہ نے قرآن کا نزول شروع فرمایا ہے، اور یہ وہ محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے جس کی عظمتوں کو بیان کرتے کرتے 23 سال لگا دی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ محسن اعظم ہے، یہ وہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ وہ آمنہ کا لال در یتیم ہے، یہ وہ حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے، تو ایک آدمی آگے آ کر کہتا ہے، اللہ کے نبی آپ کی تو ابھی اتنی عمر نہیں ہے، لیکن آپ کی داڑھی مبارک میں بال سفید نظر آتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے کہا، ارے تجھے پتہ نہیں، جب میں سورت ہود اس طرح کی ایک دو اور صورتیں ہیں، جب میں محمد مصطفیٰ ان صورتوں کی میں تلاوت کرتا ہوں تو اس کے اندر مجھے اپنی امت کی فکر آتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے اندر جو گناہ کرتے، جو نافرمانیاں کرتے، اللہ انہیں تباہ و برباد کر دیتا۔ فرمایا کہ جب ان کے واقعات پڑھتا ہوں، جب ان کے قصے میرے سامنے آتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے سامنے اپنی امت سامنے آ جاتی ہے، اس لیے یہ سفید بال مجھے امت کی فکر کے اندر ہو گئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ یہ وہ محمد مصطفیٰ ہے، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو امت کی یاد آتی، میرے اور تیرے محمد کھانا چھوڑ کر کے امت کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے، اور دعا کر کے کہتے، اے پروردگار، اے خالق اور مالک اور رازق، پوری کائنات کو دینے والے اللہ، تو ان کے گناہوں کو نہ دیکھنا، ان کی خطاؤں کو نہ دیکھنا، ان کی بدکاریوں کو نہ دیکھنا، بلکہ محمد مصطفیٰ کی روتی دعاؤں کو دیکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ارے جبرائیل، آج تو غم زدہ نظر آ رہا ہے، آج تو پریشان نظر آ رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے عرض کی، اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آج جہنم کی سیر کروائی ہے، میں جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی، جہنم کے 7 طبقے ہیں، اللہ پاک ان طبقات کے اندر اللہ پاک گناہ گاروں کو ڈالے گا، اللہ کفار کو ڈالے گا، اللہ مشرکین کو ڈالے گا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کو اللہ پاک ان میں ڈالے گا۔ فرمایا جو سب سے نیچے جو طبقہ ہے اس کے اندر اللہ پاک منافقین کو ڈالے گا، اس کے بعد جو اوپر والا طبقہ ہے اللہ پاک اس کے اندر مشرکین کو ڈالے گا، پھر اس کے اوپر والا جو طبقہ ہے اس کے اندر آگ کی پوجا کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد جو طبقہ ہے اس کے اندر یہود و نصارہ کو ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد ایک اور طبقہ ہے اس کے اندر عیسائیوں کو ڈالا جائے گا۔ پھر جب آخری مقام آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جبرائیل ہے وہ خاموش ہو گئے، تو میرے اور تیرے مصطفیٰ نے کہا، ارے جبرائیل تو نے 6 طبقات کا ذکر کیا، لیکن 7
ज़ात के तबके का तूने जिक्र नहीं किया। तो हजरत जिब्राइल कहने लगे, खामोश होने के बाद बताने लगे, अल्लाह के नबी ये वो आखिरी वो मकाम ऊपर वाला है, उसके अंदर आपके चंद गुनाहगार उम्मतियों को डाला जाएगा। अरे मेरे दोस्तों, जिस वक्त मेरे और तेरे पैगंबर के कानों में ये आवाज पड़ती है, आज मुसलमान सुन्नी तू यहाँ से आज़म लेकर जा। अरे मुसलमान, आज तू बेदार हो जा कि तेरे और मेरे पैगंबर 1400 साल पहले तेरे और मेरे लिए रोते रहे, 1400 साल पहले अल्लाह के सामने तेरे और मेरे लिए दुआएं करते रहे, 1400 साल कब्र दुआएं करके अपनी उम्मत पे एहसान किया है। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसके एहसानात उम्मत के ऊपर आज भी मौजूद है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो रात को भी उम्मत के लिए दुआएं करता है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का अगर आज किसी ने जिंदा मौजज़ा देखना हो तो वो कुरान मुकद्दस को देख ले। मेरे दोस्तों, मेरे और तेरे पैगंबर ने जब ये सुना कि जहन्नम के अंदर मेरे गुनाहगार उम्मतियों को भी डाला जाएगा, तो मेरे दोस्तों, मेरे और तेरे पैगंबर 3 दिन ऐसे गुजरे। हजरत सहाबा किराम अर्ज करते हैं कि 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के नबी ने हमसे हम कलाम भी नहीं होते, हमसे वाज भी नहीं करते, हमसे बात भी नहीं करते। अरे सहाबे मोहम्मद अपनी जगह पे परेशान थे, अल्लाह हमसे कोई खता हो गई, अल्लाह हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई लगिश हो गई, जिस बुनियाद पे अल्लाह के नबी हमारे पास भी नहीं बैठते, अल्लाह के नबी हमें कोई दीन की बात भी नहीं बताते। और जब तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन सैयदना सिद्दीक अकबर से बर्दाश्त न हो सका। ये कौन सिद्दीक है? ये राजदाने मुस्तफ़ा है, ये वो सिद्दीक है जो मुस्तफ़ा के निकाह में अपनी बेटी देता है, ये वो सिद्दीक है दुआ करता है, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ खाले को माले को राज़े, मैं तेरे सामने दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह माल मेरा हो और इस्तेमाल मुस्तफ़ा करे। ये दुआ सैयदना सिद्दीक अकबर किया करते थे। और तीसरे दिन बर्दाश्त न हुआ, वो फौरन दरे मुस्तफ़ा पे, वो फौरन चौखटे मुस्तफ़ा पे आ गए और आकर अस्सलाम वालेकुम लब्बैक या रसूल कहा। 3 मरतबा सलाम दिया, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। हजरत सिद्दीक अकबर राज़तन रोते हुए वापस आ गए, हजरत उमर के कदमों में आ गए, हजरत फारूक आजम के पास आ गए, आकर कहा, ऐ उमर, आप तो वो उमर है जिसको अल्लाह के नबी ने बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के अल्लाह से मांगा है। आप जाइए, शायद आपके जाने के बाद अल्लाह के नबी का दरवाजा खुल जाए, अल्लाह के नबी आपसे हम कलाम हो। जब सैयदना फारूक आजम जाते हैं, सलाम पेश करते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया, तो हजरत फारूक आजम भी वापस आ गए। हजरत सैयदना सलमान फारसी के पास गए, फरमाया कि ऐ सलमान, आप तो है कि जिस अल्लाह के नबी ने कहा कि ये मेरे आहल में से है, तो आप अल्लाह के नबी के दरवाजे पे जाइए, पूछियो क्या मामला है, क्या माजरा है, कौन सी गलती खता हो गई जिस बुनियाद पे अल्लाह के नबी हमारे साथ वाज नहीं कर रहे, हमारे दरमियान नहीं बैठने को तैयार। तो जिस वक्त हजरत सलमान फारसी गए, सलाम दिया, अंदर से कोई जवाब न आया, वो भी वापस आ गया। गोया के मालूम हुआ कि मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है कि जब तुम किसी के दरवाजे पे जाओ तो दस्तक दो, जब से अंदर से आवाज ना आए तो उस वक्त तक घर में दाखिल न हो। उस वक्त 3 मरतबा पूछो, ये सुन्नत है मेरे मुस्तफ़ा की, ना दरवाजा खुले तो वापस आ जाओ, दुआ करो अल्लाह पाक हमें महबूब किए गए सुन्नत अपनाने की तौफीक अता। हजरत सैयदना सलमान फारसी वापस आ गए, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा से मुलाकात हुई, फरमाया कि अली मुर्तजा शेर खुदा, आप तो वो हो कि जिसको मेरे महबूब ने कहा ये अल्लाह का शेर है, आप जिस मैदान में भी उतरते हैं अल्लाह पाक फतह अता फरमा देता है, आप अल्लाह के नबी के दरवाजे पे जाइए, अब सुनने की बात है। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ने सोचा कि मुझसे पहले बड़े बड़े असहाबे मोहम्मद गए, हजरत सिद्दीक जैसे बड़े सहाबी, हजरत उमर जैसे बड़े सहाबी, उसके बाद हजरत सलमान फारसी, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। क्यों न हो चनोट वालों कि मुस्तफ़ा के दरवाजे पे मुस्तफ़ा की बेटी को भेज दिया जाए। अब हजरत अली मुर्तजा वापस आए, अपने घर के अंदर अपनी ज़ौजा से कहा, यानी अपनी बीवी से कहा, अरे फातिमा तुझे पता नहीं 3 दिन आज हो चुके हैं या 4 दिन, आपके अब्बा किसी से हम कलाम नहीं हो रहे और आपके अब्बा के चेहरे पे परेशानी है, आंखों के अंदर आंसू मौजूद है, क्या मामला है? आप जाकर अल्लाह के नबी के दरवाजे पे जाइए, अब्बू के दरवाजे पे जाइए, जाकर पूछ कर तो आइए। जब हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने अब्बा के दरवाजे पे गई, आवाज दी, मेरे और तेरे पैगंबर ने जब अपनी बेटी की आवाज सुनी फौरन दरवाजा खोल दिया। ये वही तो फातिमा तो ज़हरा थी कि जब अब्बा के घर में आती तो मेरा मुस्तफ़ा खड़ो कर
کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے. اور یہی تو فاطمہ زہرا ہے جس کا بیٹا حسن ہے. یہ وہی تو فاطمہ زہرا ہے جس کا بیٹا حضرت امام حسین ہے. یہ وہی تو فاطمہ زہرا ہے کہ جس کا خامد حضرت علی مرتضیٰ ہے, شیر خدا ہے. میں دوستو جس وقت حضرت فاطمہ زہرا نے, توجہ کرنا آخری بات کر رہا ہوں, جس وقت میرے اور تیرے پیغمبر کے دروازے پہ اللہ کے نبی کی بیٹی گئی, فوراً دروازہ کھل جاتا ہے. حضرت فاطمہ زہرا بتاتی ہے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ جب میں اندر داخل ہوتی ہوں ابا کا امامہ زمین پہ گرا نظر آتا ہے اور ابا کی زلفیں بکھرے ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ابا کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں. ارے مسلمانوں, آج تو اس نبی کے ساتھ کیا وفا کر ہے؟ آج تو نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھا, آج تو نبی کے طریقے کو چھوڑ بیٹھا, آج تو نبی کے اخلاق کو چھوڑ بیٹھا, آج تو نے نبی کے طریقے کاز کو چھوڑ دیا. لیکن یہ میرا اور تیرا نبی تیرے لیے روتا رہا, میرے لیے روتا رہا, تیرے لیے آنسو بہاتا رہا, میرے لیے آنسو بہاتا رہا, میرے اور تیرے لیے اللہ سے دعائیں کرتا رہا. اللہ ان کو نہ دیکھنا, ان کو نہ دیکھنا, بلکہ محمد مصطفیٰ کے چہروں کو دیکھنا, مصطفیٰ کے وجود کو دیکھنا, مصطفیٰ کے مصطفیٰ کے اللہ نماز اور قیام اور ان چیزوں کو دیکھنا. تو میرے اور تیرے مصطفیٰ جب حضرت فاطمہ زہرا سے ہم کلام ہوئے, بتایا کہ بیٹی 3 یا 4 دن پہلے آپ کے ابا کے پاس جبرائیل آتے, اس نے واقعہ سارا حضرت جبرائیل والا میرے مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ زہرا کو سنایا. سنانے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا فوراً علیحدہ ہو گئے, پھر سر سجدے میں ڈال دیا, پھر اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. اتنے آنسو بائے, تاری مبارک تار ہو گئی, جہاں پہ سجدہ کیا تھا وہ جگہ بھی آنسو سے تر ہو گئی. تو اللہ پاک کا پھر وعدہ آ گیا. حضرت جبرائیل کو اللہ پاک نے فوری بھیج دیا کہ جاؤ, جا کر میرے مصطفیٰ کو کہہ دو والا سوف یعطیک ربک فترضی, محبوبہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں اتنا راضی کروں گا کہ میرے مصطفیٰ تم میرے اوپر راضی ہو جائے گا. اللہ کا وعدہ آیا تو تب میرے مصطفیٰ اصحاب محمد میں بیٹھنا شروع ہوئے. کیوں کہ میرے مصطفیٰ کو امت کی کیسی فکر تھی. تو آؤ اب حدیث کا ترجمہ کر کے بات کو اختتام پر پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور تیرے لیے کتنی دعائیں کی ہیں, میرے اور تیرے مصطفیٰ نے میری اور تیری کتنی فکر کی ہے. تو مسلمان, آج تم اس نبی کے ساتھ وفا کا جو روز رسول میں مصطفیٰ سویا ہوا ہے, آج تم بھی محبت کر, تم بھی وفا کر, قرآن پڑھ کے, نبی کی سنت کو اپنا کے, نبی کے اخلاق کو اپنا کر, نبی کی ختم نبوت کا دفاع کر کے, نبی کی گھرانے کا دفاع کر کے, تاکہ کل قیامت کے دن میرا محبوب میرے اور تیرے اوپر فخر کر سکے کہ یہ بندہ میری ختم نبوت کا دفاع کر کے آیا, یہ بندہ قرآن کا دفاع کر کے آیا, یہ بندہ میری اہل بیت کا دفاع کر کے آیا, یہ بندہ مجھے اور میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے پہ کام کر کے آیا. تو پھر اللہ پاک کے سامنے میرا اور تیرا مصطفیٰ سفارش کرے گا. اللہ پاک, اللہ کے نبی کی سفارش قبول کر کے اللہ پاک مجھے اور تجھے جنت عطا فرمائے. تو میرے دوستو, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور آگے, قرآن سیکھے اور آگے. یہ سلسلہ کوئی آج سے نہیں یا کچھ عرصے سے, بلکہ یہ پڑھنے پڑھانے والا سلسلہ کا محمد مصطفیٰ کے دور سے شروع ہوا, جو آج تک چلتا ہوا علماء دیوبند کے پاس نظر آ رہا ہے. تو مجھے اور تجھے چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, قرآن کی تعلیم دیں, قرآن کی گھروں میں تلاوت کر کے گھر کو آباد کریں, اپنی جگہ اور فیکٹریوں کو آباد کریں قرآن مقدس کی تلاوت کر کے, تاکہ یہ قرآن, اور آگے رمضان بھی قریب آ رہا ہے, یہ قرآن اور روزہ تیرے اور میرے لیے سفارشی بنتا چلا جائے. تو آج اور تو اور میں عزم کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے, ہم قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن پہ عمل بھی کریں گے. آگے رمضان آ رہا ہے, ہم اس کو روزے بھی رکھیں گے, روزے کے ساتھ محبت بھی کریں گے. قیامت کے دن یہ دونوں سفارشی میرے اور تیرے بن جائے تو مجھے اور تجھے جنت میں جانے کا یہ ذریعہ بن جائے گا. تو میں دوستو آخر میں یہ تمہیں قرآن کی تبلیغ بتلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے, قرآن کا تمہارے سامنے فریاد کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپس کے اندر جڑ جاؤ, قرآن کا پیغام ہے کہ آپس کے اندر پیار محبت سے زندگی بسر کرو. قرآن کا پیغام یہ ہے کہ پڑوسیوں کو حقوق ادا کرو. قرآن کا پیغام یہ ہے کہ جوئے کے قریب نہ جاؤ. قرآن کا پیغام یہ ہے کہ نشے والی چیزوں کے قریب نہ جاؤ. قرآن کہتا ہے
اگر مالدار ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کی تعلیم اور تبلیغ ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تم زکوٰۃ بھی دو، حج بھی ادا کرو۔ تو میں اور تو عزم کر کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم زندگی کے آخری لمحات تک اپنے مصطفیٰ کے ساتھ محبت کریں گے، مصطفیٰ کے اخلاق کے ساتھ محبت کریں گے، مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ محبت کریں گے، قرآن مقدس کے ساتھ محبت کریں گے، اور قرآن کو سینے سے لگا کر اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دیں گے۔ تو کیا خیال ہے قرآن سے وفا کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے، سارے ہاتھ کھڑے کر کے دفعہ قرآن سے وفا کرو گے؟ قرآن کی تلاوت کرو گے؟ قرآن سے پیار کرو گے؟ اس ادارے میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو گے؟ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ گے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی میں نے بندہ نے چیزیں ٹوٹی پھوٹے الفاظات کو بیان کیا، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اس ادارے کو، اس گلشن کو آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔